لیکن شامی صاحب ماضی میں ظاہر ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. لیما خان صاحبہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، جب وہ ظاہر پیش ہو گئیں تو وہ ختم ہو گئے، مچل کے بحال ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس ایف آئی آر کے بعد؟ اس ایف آئی آر کے بعد تو پھر جو درج کرنے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کتنا وہ انٹرسٹڈ ہے گرفتاری میں. اب گرفتار کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مزید ایک یعنی ماحول خراب ہوگا، جذبات جو ہیں برانگیختہ ہوں گے، اور خواتین جو ہیں ان کے معاملے میں تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ خواتین جو ساری 70 سال سے اوپر کی ہیں اور تو ان کے معاملے میں تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور یہ جو ایف آئی آرز اس طرح کی درج ہوتی ہیں کتابوں میں بند رہ جاتی ہیں، بعض اوقات برسوں ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور پھر خود یہ دم توڑ دیتی ہیں. تو یہ اس طرح محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ یعنی ہماری برادری سے بھی ان کا تعلق ہے کہ ایک نیوز چینل اور ایک اخبار جو ہے اس کے بھی وہ پبلشر ہیں اور اپنا اور ایک اس کی مینجمنٹ ان کے پاس ہے. تو ہماری برادری سے ان کا تعلق ہے. وہ دیکھیں کوئی ایسا ستم فرمائی ہے، وہ کیا کہا ہے نا آصف کرنالی نے کہ دیکھتا ہوں حسن بھی کچھ زندہ دل ہے کہ نہیں. اچھا، کوئی ایسا ستم فرمائی ہے جو آپ کی ایجاد ہو، یعنی کوئی نئی بات تو کیجئے نا. اب یہ پرانی باتیں اسی طرح کے ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، اسی طرح کے مقدمے بنتے ہیں، اسی طرح کی ایف آئی آر جو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. گواہیاں بھی ماضی میں ایسی آئی پولیس والوں نتیجہ کی کچھ کہ نہیں، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، راستے میں دم توڑ دیتی ہیں. کسی کو پکڑ لیا، سزا دے دی، 1 سال 2 سال کے بعد معاملہ برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو ہمیں کوئی نیا جو ہے نئی طرز اپنانی چاہیے اور نئی سیاست اپنانی چاہیے اور نئی حکمت عملی اپنانی چاہیے. اور یہ جو پرانے حربے ہیں نا ان کو یہ کبھی کارگر ثابت نہیں ہوئے. اس سے کسی کے اقتدار کو دوام نہیں ملتا اور اپوزیشن کبھی اس سے نقصان میں نہیں رہتی. اپوزیشن کا تو کام ہے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا، حکومت کے خلاف جذبات کو بھڑکانا، اور وہ کام آپ آسان کر دیتے ہیں. تو بہرحال سر لیکن ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ اب وہ اس میں ایف آئی آر میں لکھے عالیہ حمزہ صاحبہ نے کیونکہ اعلان کر رکھا تھا، انہی کے کہنے پہ لوگ اکٹھے ہوئے، اکسایا، نعرے لگائے، دیواروں پہ وال چاکنگ کی، جو کچھ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھا. اگر جو بھی اکٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی دفعہ 144 لگائی ہوگی، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کا مقدمہ درج کر لیجئے. اول تو نوبت کیوں آئے؟ اب ملنے کی اجازت دے دیجئے. مطالبہ ایک مختصر سا تو مطالبہ ہے، وہ یہ مطالبہ تو نہیں کر رہی وہ خواتین کہ ہم عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے جائیں گی، ان کو رہا کریں، یہ تو نہیں کہہ رہی. لیکن وہ تو کہہ رہی ملنے کی اجازت بھی تو یہی درخواست کر رہی ہے کہ آپ ملیں ضرور، بس آپ سیاسی باتیں باہر نہ کریں. بھائی یہ قانون بنائے پرانے انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے قوانین ہیں، کتنا آپ ان کو یعنی اس کی لپیٹ میں لیں گے لوگوں کو. آپ ذرا پہلے بھی تو یہ ملتی تھی نا اور آپ خاموش تھے، یہ قانون یہیں کے یہیں تھے. اب بھی آپ تھوڑا سا غض بصر سے کام لے لیں، کوئی چشم پوشی کر لیں. تو یہی کام شمی صاحب اگر بہنیں کر لیں کہ بے شک ملنے باہر آئیں، آپ ان کو مشورہ دے دیجئے. نہیں میں سوال کر رہا ہوں چلیے اگر وہ یہ نہ کریں کہ کوئی بھی بیان نہ دے، کیونکہ ٹویٹ تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. آپ ان کا تو کام یہ ہے نا، وہ تو اپوزیشن میں ہیں، ان کا تو کام ہے حکومت کو زچ کرنا، ٹف ٹائم دینا، حکومت کے بارے جذبات مشتعل کرنا لوگوں کے اور ہمدردیاں لوگوں کی حاصل کرنا. تو حکومت کو کام آسان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے. اپوزیشن ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، اب ہم لگتا یہ ہے کہ ہم تو نارمل ہوتے ہی نہیں ہیں نا. دنیا میں حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور حکومت کا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنے معاملات جو ہیں وہ درست طریقے سے نہیں چلاتی اور وہ بھی ہر وقت مطلب یعنی قانون اور آئین کا نام لے کر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے. اس کو بھی غور کرنا چاہیے. لیکن بحیثیت مجموعی ہمارا یہ فرض ہے نا کہ ہم توجہ دلائیں فریقین کی اور کہ بھئی خدا خوفی کریں اور معاملات کو آگے چلائیں. یہ پاکستان جو ہے مملکت خداداد ہے، اللہ کا تحفہ ہے آپ کو، اس کی حفاظت کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کو آگے بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. آج اقتدار کیا ہے؟ آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی یعنی اقتدار سے کوئی چمٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اقتدار کی اس میں اقتدار کے لیے اپنی جان جو ہے وہ ہلکان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، ختم ہوتی ہیں اور 4 سال کے لیے حکومت بنتی ہے، 5 سال کے لیے بنتی ہے، پھر وہ ہار جاتی ہے، پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے. تو یہ ایک
جو جمہوریت نے جو ایک تمیز سکھائی ہے اور جو قوموں کو ایک اپنا جو اقتدار کی منتقلی کا طریقہ جو ہے سکھایا ہے، ہمیں بھی ہم اس کا نام تو بہت لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. تو ہمیں بھی بحثیت مجموعی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آج تو پورا دن میرا یہاں تو لاہور میں پتہ نہیں کیا ہوتا رہا، میں دیکھتا رہا، آپ سے کچھ رابطہ بھی رہا. ہاں جی. میں تو سارا دن سفر میں گزرا. ہاں جی، آپ گئے ہوئے تھے وہاں. اب سلمان غنی صاحب اور ہمارے ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب بھی ساتھ تھے، اور ہم گئے وساوے والا، ہمارے منظور وٹو صاحب مرحوم جو تھے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے. دیکھیے ایک ساری عمر کا تعلق تھا، ملاقات تھی، اور آخر میں تو ایک انہوں نے نیشنل فورم بنا رکھا تھا، اس کی باقاعدہ مہینے 2 مہینے میں میٹنگ ہوتی تھی، دوست اکٹھے ہوتے تھے، تبادلہ خیال ہوتا تھا. تو دل پہ بڑا بوجھ تھا، اور دل نے یہ نہیں جانے کو دل کر رہا تھا، طبیعت اگرچہ بوجھل تھی مگر پھر بھی بار قبر ہمت کثیر چلے گئے. پورا دن بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں ابھی، اور ہزاروں لوگ تھے، ان کو الوداع کہا. اب گورنر پنجاب کے کارواں سے راستے میں ہم جڑ گئے اور وہاں پہنچے، اور کسی نہ کسی طور جنازے میں شرکت ہو گئی. اور ان کا جو چہرہ ہے وہ بھی دیکھ لیا. اور گورنر پنجاب جو تھے وہ بھی دھکم پیل میں بیچارے شکار تھے، لیکن عوامی آدمی ہیں اور کوئی اس میں پریشانی نہیں تھی. اور پھر وہاں کے لوگ ان کو یاد کر رہے تھے، بار بار ہم سے آ کے پوچھ رہے تھے. ہمارے نوجوان اخبار نویس ہیں، عامر نذیر کمبو، انہوں نے بڑا ہمارا سواگت کیا. دوسرے اخبار نویسوں نے بھی، سیاسی کارکنوں نے بھی. بھئی یہ وٹو صاحب کی خصوصیت کیا ہے؟ تو ہم کو بار بار بتاتے تھے بھائی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تحمل سے بات کرتے تھے، یہ اعتدال سے کام لیتے تھے، یہ لوگوں سے کی عزت کرتے تھے، لوگوں سے اپنی عزت کراتے تھے. سیاست انہوں نے کئی سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے، کہیں سے اختلاف ہوا، ان کے مخالف بھی تھے، ان کے حامی بھی تھے، لیکن وہ آپ ایک ادب جو تھا نا اس کا کرینہ، اس کو نہیں انہوں نے چھوڑا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا یہ آج کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے پیغام ہے نا. 86 سال اس زندگی میں گزارے، کونسلر سے وزیر اعلیٰ بن گئے، وفاقی وزیر بن گئے، اسپیکر بن گئے، پر سوچ سوچ کے بولتے تھے، تول تول کے بولتے تھے. تو یہ بات ہے. آج ہمارے جو اہل سیاست ہیں یہ کم از کم یہ تو پیدا کر لیں جوہر اپنے اندر، یہ سر ایک دوسرے کا احترام، ہاں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ، اور سیاست کا کھیل جو ہے نا کرکٹ کی طرح کھیلیں. یہ جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ باطل اور حق کا مارکا نہیں ہے. ٹھیک ہے.